السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سابقہ روایات کے مطابق جس وقت کوئی بھی فصل کا آغاز ہوتا ہے، کوئی فصل اختتام ہوتی ہے، نئی فصل کی بجائی شروع ہوتی ہے، اس حوالے سے ایک تجزیہ ہمارا سامنے آتا ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اتفاق کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے، اور ان اعداد و شمار کو لے کر اپنا کاروبار، اپنے کام، اپنی بجائی، اپنی خرید و فروخت، جتنے بھی سٹاکسٹ ہیں سب کے لیے وہ ایک کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے اس سال کتنا سیڈ کا سیل ہوا، کون کون سی ورائٹی کاشت ہوئی، کتنی ہوئی، اور اس کی پیداوار کیا آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میں شارٹ وقت میں آپ کو اپنے ناظرین سے، اپنے ایکسپرٹ سے ملاؤں گا، ان کی زبانی ہی آپ سنیں۔ پہلے میں ساری چیزیں بتاؤں، بعد میں آپ ان کی زبانی سنیں، ٹائم زیادہ لگے گا، بہت لمبی بات ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ یہ سننے کے بعد اندازہ ہوگا پچھلے والی جو پچھلے سال کی انہی دنوں کی مکئی کے حوالے سے جو بات کی تھی اور جو آج بات کر رہے ہیں، جنہوں نے اس کو فالو کیا ہے، جنہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے، آج وہی لوگ بارہا دفعہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس وقت مکئی کا فیوچر کیا ہوگا، مکئی کتنی کاشت ہوئی تھی، مکئی کی پیداوار کتنی ہے۔ یہ آپ سب کچھ مکئی کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا جو تجزیہ ہے وہ ہمارے ناظرین، ہمارے محترم، ہمارے بزرگ مبارک اطہر صاحب کی زبانی آپ سنیں اور بقایا دوستوں کی رائے بھی جانیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو بات ہوتی ہے کم و بیش میرے نزدیک 70-80% ایکوریٹ ہوتی ہے۔ بقیہ آپ سننے کے بعد اندازہ لگا سکیں کہ مکئی کا سٹاک کرنے والے، مکئی کا کام کرنے والے، مکئی کا فیڈ ملوں والے اور مکئی کا جتنے بھی ایکسپورٹ کرنے والے، یہ تمام کے تمام انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد اپنا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی ان کے لیے کہ ہمیں اس وقت کس جگہ کھڑا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی مفید، بہت ہی فائدہ مند میسج ہے۔ آپ خود سنیں، دوسروں تک شیئر کریں، کسان تک اور سٹاک کرنے والے، اور تمام آپ واٹس ایپ گروپ اور فیس بک گروپوں میں اس کو شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ تو یہ جانیے، ہمارے ناظرین کی زبانی سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی، آپ کے لیے ایک شعر ہے: تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ پیاری جان، گندم کی فصل جو ہے نا، وہ اب دوبارہ اگلے اپریل اور مئی میں آنی ہے۔ تو ابھی تو جسٹ ہارویسٹنگ ختم ہوئی ہے گندم کی، تو اتنی جلدی جو ہے نا اس میں میرے خیال میں مناسب نہیں، اور اتنی جلدی دل برداشتہ ہونا یا ایک دن ریٹ کم ہو گیا، دو دن بڑھ گیا، تو یہ تو ابھی آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں انشاءاللہ تعالی، تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی والا معاملہ کریں گے، خیر اور برکت والا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انکل جی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ میں نے بالکل کوئی ایسا اختلاف نہیں کیا، مبارک اطہر صاحب کی جو رپورٹ ہے اس سے میں بالکل اتفاق کر رہا ہوں مکئی کے حوالے سے۔ میرا صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مکئی زیادہ ہے تو پچھلے سال مکئی کم کاشت ہوئی تھی نا، تو اس کی جگہ ہائیبرڈ بہت کاشت ہوا تھا، سپر فائن بہت کاشت ہوا تھا، وہ چاول ہی تھے نا، اس کو ہم چاول ہی کہیں گے، وہ چاول اس مرتبہ نہیں ہے، صرف میرا یہ کہنے کا مقصد ہے۔ اور دوسری چیز جو میں عرض کر رہا ہوں کہ گندم جو ہے، میں سٹاکسٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر سٹاکسٹ نہ لیتا تو گندم کے کیا حالات ہوتے۔ ابھی تو سٹاکسٹ نے لے کے مارکیٹ کو کچھ سہارا دیا ہے، اگر سٹاکسٹ بھی نہ لیتا تو پھر زمیندار بیچارہ کیا کرتا۔ تو اگر سٹاکسٹ نے لیا ہے تو گندم کی اس وقت کوئی شارٹیج نہیں ہے، ملک میں گندم عام ہے،
ہر شخص جس کو چاہیے وہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی قلت نہیں ہے اس کی کہ عوام جو ہے وہ روٹی کے لیے یا گندم کے لیے تڑپ رہی ہے اور اسٹاکسٹ روک کے بیٹھا ہے، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ سرپلس ہے، گورنمنٹ لے نہیں رہی، وافر ہے، مارکیٹ میں مل رہی ہے، تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو روزی مقدر میں لکھی ہے وہ اس میں ملے گی۔ میری نظر میں کے مطابق اگر مارکیٹ میں 100-200 کا مندہ ہوا ہے تو اسٹاکسٹ کو آج بھی لینی چاہیے، اب بھی لینی چاہیے۔ اگر مندہ ہوا ہے تو اس کو لینی چاہیے، مارکیٹ تیز ہو جائے تو وہ رک جائے، جب مندہ ہو پھر لے لے۔ تو اس کو ابھی وہ 4-5 مہینے کا ذہن میں رکھ کے اس کو اسٹاک کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں روزی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، بہت شکریہ۔ مائی ڈیئر گروپ ممبرس، السلام علیکم، مبارک عرض کر رہا ہوں صفیہ رائس مل سے۔ میں مکئی کے اوپر کچھ ہوم ورک کر رہا تھا، تو آج شیخ انعام علیہ صاحب سے گفتگو بھی ہوئی، تو یہ ان کی خواہش کے اوپر یہ میں وائس میسیج دے رہا ہوں، کیونکہ شیخ صاحب کی خواہش تھی کہ جو آپ نے ہوم ورک کیا ہے، جو آپ نے اس کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا ہے، تو اس کو گروپ کے اوپر شیئر کیا جائے، بلکہ گروپوں کے اوپر شیئر کیا جائے تاکہ ہمارے دوستوں کے لیے فائدہ مند ہو سکے، کیونکہ بہت سارے چاول کا کاروبار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مکئی سے بھی ڈیل کرتے ہیں، مکئی کا بھی کاروبار کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مکئی کی پیداوار جو ہے اس کے ڈائریکٹ اثرات جو ہیں وہ ہمارے چاول کی بائی پروڈکٹس کے اوپر، نکو کے اوپر، پاؤڈر کے اوپر، پالش کے اوپر اور یہ ٹوٹے کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ تو میں نے جو ہوم ورک کیا ہے جی، یہ مستند اعداد و شمار ہیں جن کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر اس کے اوپر ہلکا پھلکا اپنا تجزیہ بھی کر دوں گا، اور بقایا میں آپ کی ذہانت پہ چھوڑ دوں گا تاکہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ان اعداد و شمار کو مد نظر رکھ کر، اگر آپ کا کوئی پلان ہے یا آپ کی کوئی فیوچر انٹینشن ہے کاروبار کرنے کی مکئی کا، تو وہ اس کو مد نظر رکھ کے سے کوئی جو فائدہ اٹھا سکے، مستفید ہو سکے، تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس سال جو مکئی کی ٹوٹل کاشت ہوئی ہے یہ 15,63,000 ایکڑ ہے پورے پنجاب پروونس کی۔ پورا پنجاب پروونس جو ہے 15,63,000 جو ہے اس کی سوئنگ ہوئی ہے، جبکہ پچھلے سال 11,91,000 ایکڑ سوئنگ ہوئی تھی۔ تو اس مرتبہ 3,72,000 ایکڑ زیادہ رقبے پر مکئی کی کاشت ہوئی ہے، اور اگر یہ پرسنٹیج کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کی کاشت کے اندر 31.2% اضافہ ہوا ہے پورے پنجاب میں۔ اب ویسے تو پنجاب میں ساری جگہ پہ تھوڑی بہت لگتی ہے، لیکن میں اس کے 5 ڈویژن جو ہیں جس میں زیادہ مکئی کی کاشت ہوئی ہے پنجاب کے، ان کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو بائفرکیٹ کر کے اس کا میں آپ کو سارے اعداد و شمار بتا دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ مکئی جو لگی ہے پنجاب کے اندر وہ لگی ہے ساہیوال ڈویژن کے اندر۔ تو ساہیوال ڈویژن کے اندر جو کاشت ہوئی اس سال وہ 6,81,000 ایکڑ ہے، اور پچھلے سال 5,41,000 ایکڑ تھی۔ تو اس سال 1,40,000 ایکڑ کا اضافہ ہوا ہے ساہیوال ڈویژن میں مکئی کی کاشت کے اندر۔ یہ بہاریہ کاشت کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں جو اضافہ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 25.8% اس میں اضافہ ہوا ہے سوئنگ میں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے ملتان ڈویژن۔ تو یہ ملتان ڈویژن کے اندر 4,14,000 ایکڑ کے اوپر اس مرتبہ کاشت ہوئی ہے، جبکہ پچھلے سال 2,91,000 ایکڑ رقبے کے اوپر کاشت ہوئی تھی۔ تو ملتان ڈویژن میں 1,23,000 ایکڑ رقبے پر زیادہ کاشت ہوئی ہے۔ تو یہ اس کے جو انکریز ہوئی ہے پرسنٹیج کے حساب سے وہ 42% انکریز ہوا ہے ملتان ڈویژن میں سوئنگ جو ہے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ کاشت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے فیصل آباد ڈویژن میں۔ فیصل آباد ڈویژن میں کاشت ہوئی ہے ٹوٹل 1,73,000 ایکڑ، اور پچھلے سال جو کاشت ہوئی تھی وہ 1,13,000 ایکڑ تھی۔ تو 60,000 ایکڑ کا اضافہ فیصل آباد ڈویژن کے اندر ہے، جو کہ 52% ایڈیشن ہے، انکریز ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئر، پچھلے سال کی نسبت۔ اس کے بعد لاہور ڈویژن کا نمبر آتا ہے 1,64,000 ایکڑ رقبے کے اوپر مکئی کی کاشت کی گئی ہے، جبکہ لاہور میں پچھلے سال
لاہور ڈویژن میں 1,58,000 ایکڑ کاشت ہوئی تھی. گویا یہ 6,000 ایکڑ کا اضافہ ہے اس میں, اور یہ 4% انکریز اوور آل ہوئی پرسنٹیج کے حساب سے. اور آخر پہ جو میں جس کو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے شیئر کر لوں, وہ 92,000 ایکڑ جو ہے وہ بہاولپور ہے. بہاولپور ڈویژن کے تینوں ضلع, ان میں 92,000 ایکڑ, اور پچھلے سال 49,000 ایکڑ تھی, اور اس دفعہ جو اضافہ ہوا ہے وہ 43,000 ایکڑ کا اضافہ ہوا ہے بہاولپور ڈویژن میں مکئی کی کاشت میں. تو یہ جو پرسنٹیج ہے یہ 87% انکریز ہے سوئنگ کے اندر. ٹھیک ہے جی. باقی جو ہمارے ڈویژنز ہیں ان میں تھوڑی تھوڑی کاشت ہوئی ہے, تو اس کو ہم نہیں ڈسکس کرتے, کہ جہاں پہ لاکھوں ہزاروں کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ تھوڑے تھوڑے جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی میں نے پورے صوبے کی آپ کو بتا دی ہے. اب جو اس سال سوئنگ ہوئی ہے نا جی, یہ پچھلے سال کی نسبت تو بہت زیادہ ہے. 3,72,000 ایکڑ یہ کاشت میں اضافہ ہو گیا پورے پنجاب میں. لیکن 2022 اور 23 میں بھی بڑی بمپر کراپ تھی, جب یہ بہت ہی وہ نیچے قیمتیں آ گئی تھیں, اور اس کو بارش نے بھی متاثر کیا تھا مکئی کو. لوگوں نے مکئی بہت ساری خراب کر لی تھی, اس کو گیلی مکئی کو سٹور کر کے, یا اس کو روکا کہ قیمتیں کم ہیں, بڑھ جائیں گی تو پھر بیچیں گے. تو اس سال 2022-2023 کے اندر 16,20,000 ایکڑ کاشت ہوا تھا. 16,20,000 ایکڑ, یعنی کہ اس سال جو کاشت ہوئی ہے اس سے 57,000 ایکڑ زیادہ کاشت ہوئی تھی 2022-2023 میں. تو اس وقت موسمی حالات بھی سازگار تھے, بارشیں ہوئی تھیں, اور پر ایکڑ ییلڈ بھی زیادہ آئی تھی. تو اس کے حساب سے وہ مکئی کی جو بہت زیادہ پیداوار ہو گئی تھی, تو اس کا اپنے پھر جو لوگوں نے نہیں بیچی اور ایکسپورٹ نہیں ہو سکی, تو اس کا انجام بھی پھر مناسب نہ ہوا. تو اس دفعہ جو زیادہ کاشت ہوئی ہے پچھلے سال کی نسبت, تو یہ پچھلے سال سے موسمی حالات کمپیریٹیولی بیٹر ہیں اس دفعہ. پچھلے سال جو مکئی تھی, ایک تو اس کی کاشت کم ہوئی تھی, اوپر سے اس کو بہت بری طرح متاثر کیا تھا یہ جو ہیٹ ویوز آئی تھی, تو انہوں نے اس کو بہت اس کا کام خراب کیا تھا. تو اس کی وجہ سے جو ایوریج آئی تھی اپنا فی ایکڑ پیداوار, وہ تقریباً 75 سے 80 من تھی. کسی کی کم تھی, کسی کی زیادہ تھی, لیکن ایوریج پیداوار جو تھی وہ 75 سے 80 من فی ایکڑ تھا. کہ مئی کے دوران چونکہ پچھلے سال ہیٹ ویو آئی, تو اس کی وجہ سے اس کو سٹریس آ گیا, اور اس سٹریس کے اندر پولینیشن نہیں ہو سکی, اور پھر دانہ نہیں پڑا, بلکہ مکئی جل گئی. پانی کی بھی کمی تھی, بارشیں بعد میں ذرا لیٹ شروع ہوئی. اور اس سال جو اپنا مکئی ہے, اس میں موسمی حالات اس کو کمپیریٹیولی پچھلے سال کی نسبت بہتر ملے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہے کہ اس سال اپریل کے مڈ میں ایک ہیٹ ویو آئی تھی, اور دوسری ہیٹ ویو جو ہے یہ 10 مئی کے بعد, 10 سے 20 مئی کے درمیان یہ ایک ہیٹ ویو یہ چلی ہے. تو ان دو ہیٹ ویوز نے بھی مکئی کی کو سٹریس دیا ہے فصل کو, اور اس کی پولینیشن متاثر ہوئی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ مکئی کی مختلف اقسام ہیں, بیج مختلف ہیں, تو ان کی جو میچورٹی کا ٹائم جو ہوتا ہے, مکئی کی فصل کے پکنے کا ٹائم بیجنے سے لے کر وہ 100 دن سے لے کر 110 دن تک ہوتا ہے, مختلف بیج کی ورائٹیز کے حساب سے. اور جو اس کی پولینیشن سٹارٹ ہوتی ہے اس کی سوئنگ سے لے کر 60 سے 70 دن کے بعد اس کی پولینیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو 60 سے 70 دن کے اندر یہ پولینیشن ہوتی ہے. تو اس پولینیشن کے دوران اگر سازگار موسم نہ ملے, وہ کوئی بھی فصل ہو, وہ مکئی ہو سکتی ہے, وہ منجی ہو سکتی ہے, چاول پیڈی جو ہم جس کو کہتے ہیں, یا گندم بھی, اس کو اگر سٹریس مل جائے تو وہ بھی اس دوران پھر یہ پولینیشن کا عمل جب مکمل نہ ہو, اچھے طریقے سے نہ ہو, تو وہ پھر اس کی پیداوار کم ہو جاتی ہے. تو اس سال جو سوئنگ ہے وہ اس کو ہم 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. کہ سوئنگ جو ہے کچھ تو فروری کے مہینے میں ہوئی ہے,
15 फरवरी سے لے کر آخر تک. تو یہ تھوڑی سی ٹائملی سوئنگ تھی. لیکن زیادہ تر مکئی جو سائبر ڈویژن میں اور دوسروں میں علاقوں میں جو لگی ہے وہ آلو کے جو کھیت خالی ہوئے تھے ان کے اندر لوگوں نے کاشت کی. تو آلو کی فصل جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے تھوڑی سی پرلونگ کر گئی تھی. تو اس کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ بھی لیٹ ہوئی, اور اس ہارویسٹنگ لیٹ ہونے کی وجہ سے زمینیں لیٹ فارغ ہوئیں. تو ان لیٹ فارغ ہونے کی وجہ سے کچھ مکئی جو ہے وہ مارچ کے پہلے ہفتے میں بلکہ مارچ کے آخری ہفتے تک ہی لگتی رہی. تو آپ اس پیریڈ کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. فروری میں جو لگ گئی, یہ مارچ کے پہلے ہفتے 2 ہفتوں میں لگی 15 دن کے اندر, اور 2 اب مارچ کے آخر تک لگی. آپ کو مجھے سب کو پتہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے جو مارچ کا مہینہ تھا وہ رمضان شریف کا مہینہ تھا, اور اس کے اندر موسمی حالات بڑے سازگار رہے. تو مارچ کے مہینے میں بھی مکئی کی کاشت ہوتی رہی. البتہ جو ارلی کاشت ہوئی ہے تو اس کو جو اپریل کا اور مئی کا جو سٹریس آیا ہے اس کی پولینیشن کو متاثر کیا, اور وہی فصل کی آج کل پیداوار مارکیٹ میں آ رہی ہے. اور اس میں جو ایوریج اس کی ییلڈ جا رہی ہے وہ 65 من سے لے کے 70 من کے قریب ہے. تو جو کافی کم ہے, تھوڑی ہے, لیکن یہ وہ ہے جو کہ پولینیشن کے سٹریس میں آئی ہے. اور جو ابھی مارچ کے مہینے میں جس کی سوئنگ ہوئی تھی وہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سٹریس سے بچ گئی ہے یا بچ جائے گی. کچھ ایسا اگر آ بھی گیا تو بقایا بچ جائے گا. تو اس میں اس کی پیداوار جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ ہو جائے گی. اب جو ہم نے اعداد و شمار دیکھے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے سال کی نسبت رقبہ بھی زیادہ کاشت ہوا ہے, اور موسمی حالات بھی پچھلے سال کی نسبت کمپیریٹیولی بیٹر ہے. تو جو مارچ میں کاشت ہوئی ہے, مارچ کے آخر تک بھی کاشت ہوئی ہے, وہ فصل جو ہے وہ پولینیشن کا پروسیس اچھے طریقے سے کر چکی ہے, اور اس میں امید ہے کہ یہ پیداوار جو ہے وہ اچھی آئے گی. الٹیمیٹلی ہم دیکھ لیں گے کہ کیا بنتا ہے, ابھی تو امید ہی کی جا سکتی ہے. تو چاول کے تاجر کے ملر, چاول کے ملر تاجر ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مکئی کی قیمت اگر کم ہو جاتی ہے, گندم کی قیمت آلریڈی کم ہے, تو اس کے اثرات جو ہیں وہ چاول کی بائی پروڈکٹس کے اوپر کیا پڑیں گے, بلکہ چاول کے اوپر کیا پڑیں گے, کیونکہ ہمارا بیسک سٹیپل فوڈ جو ہے وہ تو گندم ہے. چاول جو ہے یہ ہمارا ایکسکلوسو فوڈ ہے, بیسک فوڈ نہیں ہے. تو گندم جو سستی ہے تو پھر چاول مہنگا کیسے ہوگا, اور چاول مہنگا ہوگا تو وہ کون افورڈ کر سکے گا, یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ اس کا فیصلہ کر لیں. بائی پروڈکٹس ڈائریکٹلی تعلق مکئی کے ساتھ ہیں, جس میں یہ ٹوٹا بھی ہے, یہ نکو بھی ہے, پالش یا پاؤڈر جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہے. تو اس کے اوپر ہم کو منفی اثرات ہی پڑیں گے اگر مکئی کی قیمت بہت زیادہ کم ہوتی ہے, جو کہ مزید کم ہونے کے ابھی چانسز ہیں. اور اس کے بعد جو میں نے اپنے 2-3 دن پہلے میں نے ایک وائس میسیج میں اپنا انالیسس دیا تھا کہ جو موجودہ صورت حال ہے چاول کی, تو اس کے آخر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مکئی کے برے حالات قیمتوں کے حساب سے, اور گندم کے جو دیگرگوں حالات ہیں, اور اس سے پہلے پوٹیٹو کے جو سردیوں میں جن ذمہ داروں نے اور جن انویسٹرز نے یا اسٹاکیے نے پوٹیٹو جو اسٹاک کیا ہے وہ اس کی بائنگ جو ہے نا وہ 5.5 تک بھی ہے, 6 تک بھی ہے, 6,000 روپے فی بوری, اور وہ سٹور کا کرایہ ڈال کے ان کو 6.5 یا 7,500 روپے فی بوری میں گھر پڑے گی. تو اس وقت جو مارکیٹ میں چاول کا جو جو پوٹیٹو کا ایوریج ریٹ ہے وہ 3500 سے لے کے 4,000 روپے ہے, میں نے آج تازہ پتہ کیا ہے. تو وہ لوگ پریشان ہیں, ذمہ دار پریشان ہیں, اور ذمہ دار بہت ساری جو پہلے اس کو دبا کے بیٹھا رہا ہائی پرائس کی بیچنے کے لیے, پھر وہ جب گاہک نہیں ملا تو اس کو اٹھا کے دڑا دڑ سٹوروں میں ڈال دیا, اور جب سٹوروں میں جگہ نہیں ملی تو باہر
وہ ڈھیری کے اندر ان کو پڑا رہنے دیا، اور ڈھیری میں اب گرمی آ گئی ہے اور گلنا سڑنا شروع ہو گیا، تو اس کے اوپر بھی پریشانی۔ تو یہ ساری چیزیں جب پریشانی کی ہیں تو اس میں ایک امید کی کرن جو ذمہ دار کو، ہمارے کاشتکار کو ملتی ہے، وہ مکئی کا جتنا خالی رقبہ ہوگا اس میں چاول کاشت انشاءاللہ ہوگا۔ اور چاول کی جو کاشت ہے یہ پاکستان میں اس دفعہ ریکارڈ اس کی سوئنگ ہوگی، اور اس میں بہت زیادہ ایریا جو ہے وہ نان باسمتی کا پنجاب میں نہیں ہوگا بلکہ باسمتی کا ہوگا۔ اس میں جو بھی ورائٹی ہو، سپر باسمتی ہو، چناب باسمتی ہو، 1509 سے ریلیٹڈ جتنی اس کی آف شوٹس ہیں، یا 1121 سے ریلیٹڈ اس کی آف شوٹس ہیں، تو یہ ساری کی ساری ایکسٹرا لانگ گرین اور لانگ گرین جو ہے یہ باسمتی کی ورائٹی پنجاب میں بہت زیادہ کاشت ہوگی۔ اور رپیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ موسمی حالات بھی کوئی سازگار ہی بتائے جا رہے ہیں، باقی آنے والے وقت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو پتہ ہے، کل کی خبر نہیں ہوتی۔ تو یہ تھا جی میرا تجزیہ اس اس کو جو میں نے انالیسس کہہ لیں آپ اس کو، تو اس کو تجزیے کو آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، آپ نے اس کو سن لیا ہے، رپیٹ کر کے دوبارہ بھی اعداد و شمار آپ سن سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بھی ڈیٹیل میرے سے کوئی لینا چاہے تو میں ان باکس میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، ورنہ بہت لمبا یہ پھر ہو جانا تھا۔ تو یہ اس سے جو مستفید ہونا چاہتے ہیں دوست ہو جائیں، جو اس سے مستفید نہیں ہونا چاہتے وہ اس کو یکسر نظر انداز کر دیں اور اس کے اوپر کوئی توجہ نہ دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انکل جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں، اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور دنیا آخرت کی کامیابیاں بھلائیاں عطا فرمائیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور بلکہ سبھی گروپ ممبرز، میں سمجھتا ہوں وہ آپ کا ہمیشہ میسج کا انتظار کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ سے بہت ہمیں انفارمیٹیو جو ہے وہ باتیں ملتی ہیں، اور بڑی مدلل اور بڑی آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ کی باتوں سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی جو آپ نے مکئی کے متعلق پورا ایک اپنا ریسرچ بیان کی ہے، یہ بھی بہت سود مند ہے، اور سب دوست جو ٹریڈ سے وابستہ ہیں مکئی کی، ان کے لیے اس میں آپ نے کافی جو ہے وہ ان کو اس سے سپورٹ ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا میں انکل جی ایک دو چیزیں جو ہے نا ان میں سوری، میں ایک دو چیزیں جو ہے نا وہ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی انہی باتوں میں، تھوڑا سا اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک تو جو مکئی ہے، اگر اس کے ریٹس کم ہوتے ہیں تو اس کا صرف جو اثر آئے گا وہ ہماری نکو اور رائس پالش، B2 پہ اس کا کوئی اثر نہیں آئے گا، شارٹ گرین B1 پہ کوئی اثر نہیں آئے گا، یا رائس 1 وغیرہ پہ۔ دوسری چیز یہ تھی کہ مکئی کا ریٹ اگر کم ہوتا ہے نا تو اس کا گندم سے کوئی تعلق نہیں، مکئی کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ فیڈ میں یا اس سے متعلق اور دوسری چیزوں میں ہوتا ہے، جبکہ گندم جو ہے وہ ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے اور ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اور گندم کے جو ریٹ اس وقت بھی ہیں موجودہ، میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ اس ریٹ میں بھی گندم کو سٹاک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس میں خیر و برکت والی روزی ملے گی، یہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں۔ اب آپ نے یہ بات کی کہ چاول کی جو کاشت ہے باسمتی کی وہ بمپر ہوگی، تو اس میں آپ کی بات سے میں جزوی طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ضرور کاشت ہوگی، زیادہ ہوگی، لیکن اس کے اندر اوورآل جو نان باسمتی اور باسمتی کو جب ہم ملاتے ہیں اور ایک پوری فصل کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ کم ہوگی، کیونکہ نان باسمتی کا بہت بڑا ایریا جو ہے وہ اس مرتبہ وہ کاشت نہیں ہو رہا، اور جو ڈبل فصل کاشت ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی، تو اب آپ کے پاس ایک ہی سنگل فصل ہوگی جو اکتوبر نومبر جو موسمی فصل آئے گی وہی ہوگی۔ تو اس لیے اگر کوئی اللہ پاک اس میں پیداوار پر ایکڑ اچھی کر دیتے ہیں، اور معاملات تو سارے اللہ کے اختیار میں ہیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مناسب مقدار میں فصل ہو جائے گی، لیکن اگر اوورآل ہم نان باسمتی اور باسمتی کو اکٹھا کریں جیسے اس سال تھی، تو شاید صرف باسمتی ملا کے اس کے برابر اب 2025 کی جو کاشت ہوگی وہ اس کا مقابلہ میری نظر میں نہیں کر پائے گی۔ لاسٹ ایئر سے کاٹن کی سوئنگ بھی کچھ زیادہ ہے، کچھ ذمہ داروں کا رجحان گنے کی طرف بھی ہے، تو ذمہ دار جو ہے وہ صرف ایک چاول کی طرف نہیں جائے گا، اور دوسرے آپشن بھی اس کے پاس ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فصل نہیں ہوگی، فصل ہوگی ضرور، لیکن شاید ہم جو اندازہ لگا رہے ہیں کہ بہت بڑی ہوگی، شاید اتنی بڑی فصل نہ ہو، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور صحت اور تندرستی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ شفقت جو ہے یہ ہمارے سروں پر تادیر اللہ پاک اس کو قائم رکھے۔ بہت شکریہ۔
السلام علیکم جی۔ حافظ صاحب، ماشاءاللہ آپ کا تجزیہ ہم نے سن بھی لیا، اور اللہ کرے سب کے لیے آسانی ہو۔ ہم لوگ کسی طرح سے بھی مارکیٹ پہ اثر انداز نہیں ہو رہے، نہ ہونا چاہ رہے ہیں۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و برکت دے، لیکن آج گندم اور مکئی دو چیزوں میں گھبراہٹ سنی اور بتائی جا رہی ہے۔ ان دونوں میں آج کی ڈیٹ کا میں بتا سکتا ہوں، کل کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ جو پاؤڈر نکو ہیں، یہ گندم اور مکئی سے ڈائریکٹ ان کا واسطہ ہے، کیونکہ یہ فیڈ آئٹم ہیں۔ تو مکئی کے لیے جو فصل کا بتایا ہے مبارک اطہر صاحب نے، وہ ان کی کافی مضبوط رائے ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ وقت سے پہلے تو کچھ ازیوم نہیں کر سکتے، نہ ہمیں اتنی سمجھ بوجھ ہے۔ یہ سب معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن جیسے فصل بتائی جا رہی ہے مکئی کی، اور جو اس کا ٹریڈ کرنے والے ہیں، جو گندم کے حالات تو ہم نے دیکھ لیے، لیکن آج کوئی 100-150 روپے کی کوئی کریکشن ہے، خریدار ذرا تھوڑا سا رک گیا ہے گندم کا۔ تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں، کل کا ہمیں نہیں پتا، لیکن آج مکئی میں، اور خاص طور پہ مکئی کے آنے سے اور اس کی فصل کے آنے سے گندم میں تھوڑی سی لچک ہے، خریدار تھوڑا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ آج کی بات کر رہا ہوں، کل کا نہیں پتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواد حسن، پنجاب رائس ملز بھاول نگر سے۔ امید ہے سب گروپ ممبرز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اچھا دوستو، ایسے ہے کہ چاول کی قیمتیں جو ہیں وہ کافی بڑھ چکی ہیں، اور ان کے بڑھنے کے بعد جو محسوس کیا جا رہا ہے، بائی پروڈکٹس کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں کچھ بہتری محسوس کی جا رہی ہے، اور جو خاص طور پہ ٹوٹے وغیرہ کے ریٹ ہیں یہ اپنی کم ترین سطح پر ہیں پچھلے ایک سال سے، کیونکہ پچھلے سال سے گندم جو ہے وہ ڈپریشن میں، اس کا ریٹ جو ہے نا وہ کافی ڈاؤن ہے، تو اس حوالے سے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ بائی پروڈکٹس پہ آیا۔ لیکن ابھی جو میں محسوس کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ گندم کے ریٹس بھی بہتر ہونے کی کبھی امید ہے، اور جس طرح مکئی کی کاشت زیادہ ہے، تو نان باسمتی جو ہے اس کی کاشت بہت کم ہے، جس میں ہائیبرڈ آپ کا اور فائن اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کافی کم کاشت ہوئی ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے چاول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، بائی پروڈکٹس جو ہیں ان کی قیمتوں میں بھی نمایاں بہتری کی توقع ہے۔ تو سب دوست جو ہیں، وہ میری رائے ہے کہ وہ بائی پروڈکٹس جو ہیں وہ اس میں ذرا اس کو بیچنے میں ذرا تحمل اور حوصلے سے کام لیں، انشاءاللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، بلکہ ہم سب سے راضی ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جواد بھائی السلام علیکم۔ جب خلق خدا کی جو خوراک ہے اس کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت ہی کرتا ہے، تبھی کم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جنہوں نے سٹاک کرنا ہے اس کے معاملے میں خیر و برکت زیادہ کرے گا، یا جن غریبوں نے روٹی کا نوالا کھانا ہے سستے داموں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ فضل و کرم ہے خدا کا۔ یہ ذرا فیصلہ بتا دیں آپ کہ کس طرف کرم زیادہ ہے، کس طرف ہم کو زیادہ گرنا چاہیے۔ تو بات آپ کی درست ہے کہ ابھی تو لوسٹ ریٹ ہیں گندم کے۔ الٹیمیٹلی انہوں نے رفتہ رفتہ جو دن مہینے گزرتے جائیں گے بڑھنا ہی ہوتا ہے، لیکن جو آپ فرماتے ہیں نا کہ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے گا، تو یار جو اتنے اسٹاکیے تو کم ہوتے ہیں، کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں، تو فضل و کرم اور اللہ کا جو خیر والا معاملہ ہے جی، وہ اس طرف بھی ذرا اس کی گنتی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکل جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائیں۔ دیکھیں، میں نے یہ خیر اوپر بھی بیان کر دی ہے انعام الہی صاحب کے میسج میں، جو ان کو میں نے ٹیگ کیا ہے۔ میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ گندم کی اس وقت کوئی قلت نہیں ہے، اور گندم اگر کسی نے سٹاک کی ہے یا ابھی بھی کوئی کرنا چاہ رہا ہے،
تو اس میں قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو مہنگا کر کے عوام کی پہنچ سے دور کرنا چاہ رہا ہے، ایسا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ گندم اتنے لوگوں کے لینے کے باوجود، آج 1 مہینہ 1.5 مہینہ فصل آئی کو ہو گئے، لینے کے باوجود گندم کا ریٹ آلموسٹ وہیں پہ کھڑا ہے، کو 100 150 بڑھا۔ ابھی بھی اگر اس کو کوئی لینا چاہے، کوئی 1 کلو لینا چاہے، 100 من لینا چاہے، جتنی جس کو ضرورت ہے، عوام کو عام مل رہی ہے۔ لیکن انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے یہ ٹائم بہترین ہے گندم کی خریداری کا، میرا صرف یہ مقصد ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، دیکھیں ہم سب جو کاروبار کر رہے ہیں، روزی کر رہے ہیں، کسی نے فیکٹری لگائی ہے، اس کے لیے بھی کوئی اگر رائس مل میں اپنا سٹاک رکھتا ہے، کچھ سٹاک تو رکھتا ہے نا وہ، تو وہ کس نیت سے رکھتا ہے؟ سٹاک اسی نیت سے رکھتا ہے نا کہ چلے اس میں مجھے کچھ مزدوری مل جائے گی۔ اور اگر غریبوں کا اتنا ہی ہمیں وہ ہے خیال، جیسے کہ آپ نے فرمایا، تو ابھی اس ٹائم میں جو غریبوں کا زیادہ درد رکھنے والا ہے وہ فوری میدان میں آئے اور اس کو جو کاسٹنگ پڑ رہی ہے کاسٹ ٹو کاسٹ بیچ دے سارا چاول، وہ بالکل بھی اس پہ نفع مت کمائے۔ یہ میری اس کے لیے رائے ہے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو یہ آپ نے ہمارے اعداد و شمار مکئی کے حوالے سے سن لیے ہیں۔ جو آپ نے سن کر اپنا خود فیصلہ کرنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ شاید جو ابہام ہے، جو کنفیوژن ہے، جو دل میں یا جو اپنا سمجھنے میں، سننے میں یا مس انفارمیشن میں کوئی کسی کی رائے کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، فیصلہ کرنے میں جو انسان کو بدل ہو گیا یا اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، کیا کریں؟ انشاءاللہ یہ سننے کے بعد اس کی فیصلہ کرنے کی، سٹاک کرنے کی جو ہے نا وہ قوت بڑھے گی اور اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی ملے گی۔ تو اس کو واٹس ایپ گروپوں میں اور فیس بک گروپوں میں اس لنک کو آپ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سب تک یہ میسج پہنچا دیں۔ تو اس کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ انشاءاللہ چاول کی دنیا انور آراوالا کے ساتھ آپ کو آئے دن نئی سے نئی انشاءاللہ نئی سے نئی انفارمیشن جو زراعت کے حوالے سے ہے، بیج کے حوالے سے ہے، مکئی کے حوالے سے ہے، دان چاول کے حوالے سے، انشاءاللہ زراعت سے ریلیٹڈ ہر انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔